अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांग्लादेश में हुए हालात की असली हकीकत इस बयान के अंदर आप सुनिए। इस बयान के अंदर आपको असली वजह मालूम हो जाएगी। लोग समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे थे कि जो है ये झगड़ा जो है अमारत और शुरा का है। ये भाई साहब जो कि एक इस बयान में बता दिए कि जो है असली वजह क्या है, असली हकीकत क्या है। आप बयान सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, 18 दिसंबर को बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बारे में जो तबसरे और जो बातें हमारे सामने आई, हमारे कई साथियों का तकाजा था कि एक छोटी सी ऑडियो उसके बारे में बन जाती और कुछ खुलासे भी सामने आ जाते, वजह भी सामने आ जाती और इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाती। पहले तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन साथियों के तकाजे की वजह से ये छोटी सी ऑडियो हम बनाने जा रहे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक हम सबको हक़ पर चलने की, हक़ बोलने की, हक़ को समझने की और हक़ की इत्तिबा करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाएं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा दावत का काम तकरीबन 100 साल से चल रहा है और इन 100 साल तारीख़ के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह का इंतशार कभी तबलीगी इज्तिमा में हुआ हो, बल्कि लाखों का मजमा औरंगाबाद में जमा हुआ, लाखों का मजमा बुलंदशहर में जमा हुआ, बड़े बड़े इज्तिमात हुए और सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अभी साउथ अफ्रीका के अंदर, हबशा के अंदर बड़े बड़े आलमी इज्तिमात हुए। मलेशिया के अंदर इतना बड़ा आलमी इज्तिमा किया, मोरक्को के अंदर पूरी दुनिया का मशवरा हुआ, लेकिन इन तमाम इज्तिमात में, इन तमाम जोड़ों में कहीं से भी कोई ख़बर तशद्दुद की या इंतशार की आपको सुनने नहीं मिली। ये हमारे दावत के काम का ख़ासा है। बल्कि आप देखोगे इज्तिमा के अंदर हर आदमी दूसरे का इकराम करता है, हर आदमी दूसरे को आगे बढ़ाता है। तो फिर आखिर ये जो 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुआ ये क्या था? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इज्तिमा के अंदर जो कुछ हुआ है ये तबलीग वालों का आपसी झगड़ा नहीं है, ये शूरा और इमारत का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक तंजीम है जिसका नाम हिफाजत इस्लाम रखा है। गोया इस्लाम की हिफाजत वाली तंजीम, मगर वो तंजीम ने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है और उनके बड़े भी माशाअल्लाह उलमा इकराम हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनको भी समझ दे। उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके दुनिया से तबलीग को ख़त्म करने की साजिश की है, वरना इतना बड़ा कदम उठाना और इतनी बड़ी हरकत करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि मुल्क भी मुसलमान है, बांग्लादेश जैसा मुल्क, और वहाँ पर तबलीग को बदनाम किया जावे। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी। और जो भी इख्तिलाफ़ हैं वो हमारा आपस का इख्तिलाफ़ है, इसमें किसी बाहर की तंजीम को या किसी बाहर की जमात को दखल करने का कोई हक़ नहीं है। 2 इज्तिमात हर साल होते आ रहे हैं इख्तिलाफ़ के बाद से, और उन इज्तिमात से 40 दिन पहले एक जोड़ होता है जहां से पूरे मुल्क में जमातें रवाना की जाती हैं। ये इज्तिमा से 40 दिन पहले का जोड़ था, जो शूरा वालों का 28, 29, 30, 1 और 2, ये 5 दिन यानी 28, 29, 30 नवंबर और 1, 2 दिसंबर को हो गया था। उसके तकरीबन 3 हफ्ते के बाद निज़ामुद्दीन वालों का जोड़ था 20, 21, 22, 23 और 24। ये तारीख़ हुकूमत की तरफ से मिली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर 3 तारीख को जब शूरा वालों का इज्तिमा पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने जानबूझकर मैदान को खाली नहीं किया और हिफाजत इस्लाम के चंद शरपसंद अनासिर वो इज्तिमा में रुके रहे। और 18 तारीख को यानी 17 तारीख को जब हमारे निज़ामुद्दीन के साथी वहाँ साफ़ सफाई के लिए पहुँचे, चूँकि इज्तिमा शुरू होना था 20 तारीख को, उससे पहले सारे इंतज़ामात होते हैं, वो तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है।
مگر ہمارے ساتھی ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں پہنچے تاکہ جلدی سے جلدی اجتماع گاہ کو صاف کر دیا جاوے تاکہ آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے 17 تاریخ کی رات کو ہمارا مجمع وہاں پہنچا۔ مگر چونکہ یہ حضرات پہلے سے اجتماع گاہ میں تھے تو وہاں کے ڈی ایم سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آج رات آپ انتظار کر لو، کل صبح میں ہم آپ کو میدان خالی کروا دیتے ہیں۔ یہ ڈی ایم نے وعدہ کیا، اس کے باوجود رات کو 3 بجے جہاں پر نظام الدین کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ شرپسند لوگوں نے آ کر ان پر حملہ کیا۔ وہ شورا والے نہیں تھے، وہ کسی اور تنظیم کے لوگ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا سے تبلیغ کا خاتمہ ہو، تبلیغ کا کام ختم ہو جائے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بیچ میں صاف کر دوں کہ حضرت جی کے اوپر جو حالات آئیں، نظام الدین پہ جو حالات آئیں، اور ان تمام حالات کا مقابلہ ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے جس انداز سے کیا ہے، یہ ساری دنیا کی عوام کے سامنے نمونہ ہے، اور ساری دنیا کے علماء اس سے حیران ہیں کہ اتنے حالات کے باوجود اتنے بڑے بڑے اجتماعات کا کامیابی کے ساتھ ہو جانا۔ ساؤتھ افریقہ جو ایک زمانے میں گڑھ تھا، اس ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک کامیاب اجتماع، حبشہ کے اندر پورے افریقہ کو جمع کر لینا، تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جمع ہو جاوے، اور وہاں کے جو صدر ہے، جہاں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اگر ہم چاہیں تو بھی ہم ملک میں اتنے لوگوں کو نہیں جمع کر سکتے جتنے لوگ آپ نے باہر سے آ کر جمع کر لیے۔ یہ حضرت کی ایک کامیابی کی کھلی دلیل ہے۔ اس کے بعد اتنا زبردست اجتماع بھوپال کا، تقریباً 10 لاکھ کا مجمع جمع کر لینا، یہ سارے اجتماعات کی کامیابی نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان عالمی تبلیغی اجتماعات کی کامیابی نے ان کے حسد میں اضافہ کر لیا کہ ہم نے تو ساری کوشش کر لی، دیوبند کو استعمال کر لیا، فتاوی کو استعمال کر لیا، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی، اس کے باوجود مجمع نظام الدین میں کھینچا چلا آ رہا، اس کے باوجود مجمع بھوپال کے اندر کھینچا چلا آ رہا۔ ساری گمراہیوں کے فتوے کے باوجود خود گجرات اور کرناٹک کے ہزاروں عوام بھوپال کے اجتماع میں پہنچی اور حضرت کا بیان سنا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا، یہ حسد میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ علماء کا حسد عوام کے حسد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ لوگوں کا حسد ہے جنہوں نے اس کام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، اس لیے نہ اس کام کو کوئی بدنام کر سکتا ہے، نہ اس کام کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سارے حالات کے باوجود بھی جماعتوں کی نقل و حرکت برابر جاری ہے، اور الحمدللہ عنقریب جنوری کے آخر میں بمبئی کا بہت بڑا اجتماع نیو بمبئی واشی کے اندر، جہاں پر تقریباً 350 ایکڑ زمین میں تو صرف پنڈال ہے، اتنا بڑا اجتماع حضرت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو امریکہ کا اجتماع ایک یادگار اجتماع ہوگا، میوات کا اجتماع اپریل کے اندر وہ ایک یادگار اجتماع ہوگا۔ تو اس لیے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بنگلہ دیش کے واقعات کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ یہ امارت اور شورا کی لڑائی نہیں ہے، یہ نظام الدین والوں کی اور شورا والوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تنظیم ہے جو تبلیغ کی کامیابیوں کو دیکھ کر اور تبلیغ کے کام کی کامیابیوں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اس تنظیم نے شورا والوں کی آڑ میں ایک حملہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا کام تو ہر ایک کو معاف کرنے کا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری جماعتیں جیلوں میں تھی،
یہ کارگزاریاں ہمارے سامنے آئی کہ وہ جماعت جیلوں میں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھی تو اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ حضرت کی ترغیب ہے کہ ان سب کو معاف کر دے، کسی کے لیے ہم بدعا نہ کرے، کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے آخری انسان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اور اللہ پاک ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اس لیے تمام ساتھی یکسوئی سے کام میں لگے رہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ نظام الدین کے اندر ابھی ملک کے پرانوں کا مشورہ، ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور الحمدللہ پوری دنیا کے رخ بنے، تو کام تو اپنی پوری رفتار سے چل رہا ہے۔ اب جن شرارتی لوگ، شرپسند عناصر ہوتے ہر زمانے میں، اس لیے ان کو اگنور کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک ان تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور کام سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے بیان سنا، بیان کے اندر جو ہے حضرت نے بتایا کہ جو ہے بنگلہ دیش کا جو حالات ہوئے ہیں اس میں جو ہے نہ تو شورا والوں کا ہاتھ ہے، نہ امارت، مطلب جو بھی نام رکھے گئے آج کل، ہم تو جو ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کوئی نام نہ ہو۔ شورا کا ایک اختلاف ہے، شورا والوں کا ایک اختلاف ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شورا میں آج بھی وہی اخلاق ہیں جو نظام الدین سے جو ہے ان کے اندر آئے۔ جو بھائی نے بات بتائی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ بات حق ہے اور سچ ہے، کیونکہ تبلیغ کے اندر لگا ہوا انسان اخلاقیات میں اتنا نہیں گر سکتا کہ کسی کا قتل کر دے، کسی کو مارے، کسی کو جو ہے یہ ایسا ویسا کرے، کیونکہ تبلیغ کے اندر تو وہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ اگر اپنا بھائی بھوکا ہے تو پہلے اس کو کھلاؤ، بعد میں خود کھاؤ۔ تو جو تبلیغ میں یہ سکھایا گیا ہے وہ کیسے خون کا پیاسا ہو جائے گا، کیسے خون کا بھوکا ہو جائے گا، بالکل یہ حقیقت بات ہے جو انہوں نے بتائی، جہاں تک میرے بھی سمجھ میں آئی۔ اور آپ بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔